ذرا तसव्वुर कीजिए, आप हर रात अल्लाह के हुजूर में झुकती हैं, आंसू बहाती हैं, सजदों में गिरती हैं, दुआओं में लरसती हैं। लगता है आपकी हर फरियाद आसमानों को छू रही है। लेकिन अगर हकीकत ये हो कि वो दुआएं कबूल होने की बजाय रद्द हो रही हों, कितना भयानक लम्हा होगा अगर क़यामत के दिन पता चले कि जिन रातों को आप इबादत में गुजारती रहीं, जिन लम्हों को अल्लाह के करीब होने में सर्फ किया, वो सब अकारत चला गया। क्या आप तैयार हैं ये सुनने के लिए कि आपकी तहज्जुद, आपकी गिरियाजारी, आपकी रातों की मेहनत सब कुछ ज़ाया हो चुका है? सिर्फ 3 गलतियाँ। हाँ, सिर्फ 3 गलतियाँ आपकी सारी इबादत, सारी रियाजत और सारी नेकियों को ख़त्म कर सकती हैं। अगर आपने इन्हें कर लिया तो ना सिर्फ आँखों के आंसू बल्कि कोई भी नेकी, कोई भी दुआ, कोई भी सजदा, कोई भी तौबा कबूल नहीं होगी। ये वो गलतियाँ हैं जो तहज्जुद पढ़ने वालों की सारी रातों की मेहनत को खाक में मिला देती हैं, रमज़ान में भी रहमतों से महरूम कर देती हैं, कबूलियत के दरवाजे बंद कर देती हैं। सबसे ख़तरनाक बात ये कि ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता। तो तैयार हो जाइए उन 3 गलतियों को जानने के लिए, क्योंकि अगर आप इन्हें ना जान सकी तो आपकी तमाम इबादत ज़ाया हो सकती हैं, दुआएं ठुकराई जा सकती हैं और अल्लाह के गज़ब का निशाना बन सकती हैं। प्यारी बहनों, सबसे पहले तहज्जुद की फ़जीलत बताती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये नमाज कितनी अजीम और मुबारक है। तहज्जुद वो इबादत है जो अल्लाह के सबसे करीबी बंदे की पहचान होती है, वो नमाज जिसे रब ने ख़ास रहमतों और बरकतों का ज़रिया बनाया है। ये वो नमाज है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचा दे। ये वो नमाज है जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को भी दिया। इसके ज़रिए बंदा अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। इसमें दुआएं सबसे ज़्यादा मकबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात की नमाज लाजिम है, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों की आदत रही है और ये तुम्हारे रब के करीब कर देने वाली, बुराइयों को मिटाने वाली और गुनाहों का कफ़ारा बनने वाली है। एक और हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर आसमानी दुनिया पर नाजिल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं? ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह खुद बंदे को पुकारता है। रहमत जोश के साथ आवाज़ें लगाती है, अपने दर पर बुलाती है, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सोचिए, अगर कोई तहज्जुद के वक्त अल्लाह की पुकार का जवाब ना दे तो इससे बड़ा बदनसीब कौन? और अगर कोई इस वक्त हाजिर होकर भी अपनी दुआ को रद्द करवा ले तो इससे बड़ी महरूमी। क्या ये तहज्जुद है जो इंसान को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा देती है, तकदीर बदल देती है, अर्श को हिला देती है? लेकिन अगर यही तहज्जुद कबूल ना हो, रद्द हो जाए, अजाब का सबब बन जाए, तो सोचिए क्या लम्हा होगा। अगर तहज्जुद कबूल ना हो तो इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं, और ये सिर्फ 3 खौफनाक गलतियों की वजह से हो सकता है। ये गलतियाँ इतनी ख़तरनाक हैं कि इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देती हैं। ये गलतियाँ तकदीर पर ऐसा कुफ लगा देती हैं कि ना दुआ कबूल होती है, ना सजदा, ना मेहनत का फल मिलता है। ये इंसान को दुनिया में जलील कर देती हैं, लोगों की नज़रों में रुस्वा कर देती हैं, इज़्ज़त खाक में मिला देती हैं, घर में बेबरकती और नुफ़्सत छा जाती हैं, रिस्क तंग कर देती हैं, दुआओं के दरवाजे बंद कर देती हैं, मुश्किलों को मुक़द्दर बना देती हैं। सोचिए, अगर रातों की इबादत की हो मगर कबूल ना हो, आंसू ज़ाया हो जाएं, दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले रद्द हो जाएं, तो ज़िंदगी का क्या हाल होगा। ये गलतियां इंसान को अंधेरों में ढकेल देती हैं, खुशियां छीन लेती हैं, रहमतों के दरवाजे बंद कर देती हैं, यहाँ तक कि ऐसा इम्तिहान और मुसीबत में डाल देती हैं कि बाहर निकलने का रास्ता न रहे। ये रमज़ान की बरकतों को भी रद्द कर देती हैं। अब वो 3 गलतियाँ कौन सी हैं? अगर आपकी दुआ, इबादत और तकदीर अजीज़ है तो इन्हें जानना और बचना सबसे ज़रूरी है। पहली ख़तरनाक गलती, तकब्बुर और ख़ुद को नेक समझना। प्यारी बहनों, अगर कोई शख्स ये समझता है कि तहज्जुद पढ़कर वो अल्लाह का मुक़र्रब बन गया, दूसरों से बेहतर हो गया, जन्नत का हक़दार बन गया, तो यही सोच उसकी इबादत को जलाकर राख कर देती है। ये वो जहर है जो नेकियों के समंदर को खुश्क कर देता है। यही गुनाह है जिसने शैतान को हमेशा के लिए मरदूद बना दिया। शैतान ने हज़ारों साल इबादत की, अल्लाह के हुजूर सजदे किए, मगर एक तकब्बुर ने उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया। क्या आपको यकीन है कि कहीं आपका हाल भी शैतान जैसा तो नहीं? क्या तहज्जुद पढ़कर खुद को दूसरों से बेहतर समझती हैं? किसी को गुनाहगार कहकर हकीर तो नहीं जानती? अपनी नेकी पर फ़ख्र महसूस होता है? अगर हाँ, तो ख़बरदार, क्योंकि आपकी तहज्जुद कबूल नहीं हो रही बल्कि आपके ख़िलाफ़ गवाही दे रही है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी मगरूर और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता।
ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ سوچیے، اگر تہجد پڑھنے کے باوجود دل میں تکبر ہے تو جنت کیسے ممکن؟ کیسا خوفناک لمحہ ہوگا جب قیامت میں سمجھ آئے کہ جنت کا حقدار تھا مگر تکبر نے جہنم میں جھونک دیا۔ اگر یہ سوچ کر سجدے کرتی ہیں کہ میری نیکیاں دوسروں سے زیادہ ہیں، دوسروں کو گناہگار سمجھ کر خود کو بہتر جانتی ہیں، تو یہی غرور آپ کی تہجد کو مردود بنا رہا ہے۔ یہ پہلی غلطی ہے جو ساری محنت برباد کر دیتی ہے، رمضان کی برکتیں ختم کر دیتی ہے، رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ کیا آپ اپنی تہجد برباد ہونے دینا چاہتی ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی دل کو تکبر سے پاک کر لو، ورنہ نیکیاں بوجھ بن جائیں گی۔ ایک حیران کرنے والی مثال، ایک عابد تھا جو سالوں سے تہجد پڑھتا تھا۔ لوگ اسے ولی سمجھتے تھے، اس کے پاس بیٹھنا سعادت جانتے تھے۔ وہ روزے رکھتا، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا، لوگوں کو نصیحت دیتا، مگر اسے اپنی عبادت پر ناز تھا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھتا تھا، دوسروں کو گناہگار اور کمتر جانتا تھا۔ ایک دن ایک گناہگار اس کے پاس آیا، آنسوؤں کے ساتھ بولا، میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ کیا اللہ میری مغفرت کرے گا؟ اس عابد نے اسے گھورا، تیور چڑھائے اور سخت لہجے میں کہا، تجھے معافی کی امید ہے؟ میں نے ساری عمر عبادت کی، پھر بھی ڈرتا ہوں، اور تو گناہوں میں لپٹا معافی مانگ رہا ہے۔ جا، اللہ تجھ جیسے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ گنہگار چلا گیا، لیکن اس رات اس عابد پر قیامت گزر گئی۔ تہجد کے لیے کھڑا ہونا چاہا مگر طاقت نہیں تھی، سجدے میں گرنا چاہا مگر بدن سن تھا، ہاتھ اٹھانا چاہا مگر زبان بند تھی۔ اچانک آسمان سے آواز آئی، اے مغرور، تیرے تکبر میں تیری عبادت مٹا دی، تو نے میرے ایک گنہگار بندے کی مغفرت کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی۔ جا، آج سے تیرا نام نیکوکاروں میں نہیں مردودوں میں لکھ دیا گیا۔ سوچئے، وہ شخص جسے سب ولی سمجھتے تھے ایک لمحے میں تباہ ہو گیا۔ سالوں کی تہجد ایک غرور نے تباہ کر دی۔ یہی تکبر ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، تہجد کو عذاب میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی تکبر کی چنگاری ہے تو یہ ایک دن آپ کی ساری محنت چلا دے گی۔ دوسری بڑی غلطی، دل میں کینہ، بغض اور حسد رکھنا۔ تہجد پڑھ کر بھی اگر دل میں لوگوں کے لیے بغض حسد ہے تو تہجد آسمان تک پہنچنے سے پہلے رد ہو جاتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو نیک اعمال کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، دعاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے، رزق میں بے برکتی ڈال دیتا ہے، سکون کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ سوچئے، اگر راتوں کو اللہ کے سامنے جھک رہی ہیں مگر دل میں کسی کے لیے نفرت چھپی ہے تو عبادت قبول کیسے ہوگی؟ سجدے میں ہے مگر زبان پر دوسروں کی برائی ہے تو اللہ دعا سنے گا؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہیں مگر کسی کی خوشی برداشت نہیں تو آپ کی مانگی خوشیاں کیسے نصیب ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر سوموار اور گرووار کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو شرک سے بچا ہو، مگر اس شخص کی بخشش نہیں کرتا جس کے دل میں کسی بھائی کے لیے کینہ ہو۔ یہ گناہ عبادت کو بیکار کر دیتا ہے، راتوں کے سجدے ضائع کر دیتا ہے، دعائیں کرنے کے باوجود خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے۔ یہ بیماری دل کو مردہ بنا دیتی ہے، اور ایسے شخص کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی جب تک دل صاف نہ ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر بھی ان سے محبت رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ سوچئے، اگر دل میں حسد، نفرت، کینہ، بغض ہے تو تہجد کا کیا فائدہ؟ سجدے، دعائیں سب ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ یہ غلطی رمضان کی رحمتوں کو دور کر سکتی ہے، رزق بند کر سکتی ہے، نیکیوں کو کھا سکتی ہے۔ اگر تہجد قبول ہونی ہے تو دل کو ہر بغض، حسد، کینے سے پاک کر لو، ورنہ یہ زہر عبادت ختم کر کے بدبخت بنا دے گا۔ ایک گہری مثال ذرا تصور کیجئے، ایک شخص رات کے اندھیروں میں تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں آنسو بہاتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، مگر دل میں کسی کے لیے بغض، حسد، نفرت چھپی ہے۔ عبادت کے بعد کسی بھائی بہن کے خلاف برائی رکھتا ہے، ان کی خوشیوں پر جلتا ہے، کامیابی پر کڑتا ہے، ناکامی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایسا شخص بالکل اس مسافر جیسا ہے جو کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کرنا چاہتا ہے، مگر ہاتھ میں تیز دھار چاقو ہے جس سے وہ خود کشتی میں چھید کرتا جا رہا ہے۔ سمجھتا ہے منزل پر پہنچے گا، مگر بیچ دریا میں کشتی ڈوبنے لگتی ہے، پانی اندر آتا ہے اور وہ بے بسی سے ڈوب جاتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو تہجد پڑھتا ہے مگر دل میں حسد، کینہ چھپا ہے۔ وہ سوچتا ہے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ کے قریب ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں خود اپنی نیکیوں میں سوراخ کر رہا ہے، عبادت کے دریا میں ڈوب کر برباد ہو جاتا ہے۔ یہی غلطی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، عبادت کے باوجود محروم کر دیتی ہے۔ اگر عبادت ڈوبتی کشتی نہ بن جائے تو دل کو ہر بغض، حسد، کینے سے پاک کر لو، ورنہ تہجد قبول نہیں ہوگی، دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ تیسری خطرناک غلطی،
رزق اور معاملات میں حرام کی ملاوٹ۔ پیاری بہنوں، یہ وہ غلطی ہے جو عبادت کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، تہجد سمیت ساری عبادت برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے گرا دیتا ہے۔ سوچئے، اگر کوئی راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھے، آنسو بہائے، سجدوں میں گرے، مگر کھانے میں حرام شامل ہو، رزق میں حرام کی آمیزش ہو، معاملات میں جھوٹ، دھوکہ، سود، ناجائز کمائی ہو، تو دعا قبول کیسے ہوگی؟ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، گردآلود ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، پرورش حرام مال سے ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اگر انبیاء کو بھی پاک رزق کا حکم ہے تو ہم کیسے سوچیں کہ حرام رزق میں تہجد قبول ہو جائے گی؟ یہ غلطی ساری زندگی کی محنت کے باوجود بدبختی میں ڈال دیتی ہے، گھروں سے برکت ختم کر دیتی، نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک حکایت، ایک عورت روتی ہوئی بزرگ کے پاس گئی، آنسو، بے چینی دل میں استغاثہ لیے بولی، حضرت، میں سالوں سے تہجد پڑھ رہی ہوں، سجدوں میں گرتی ہوں، فریاد کرتی ہوں، مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر میں بے برکتی ہے، بچے نافرمان ہیں، سکون ختم ہے، ہر وقت بے چینی رہتی ہے۔ بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹی، رزق کہاں سے آتا ہے؟ شوہر کی کمائی کیسی ہے؟ عورت نے آہ بھری، آنسو پوچھے اور بولی، پہلے شوہر بہت محنتی تھا، حلال کماتا تھا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، گھر سکون کا گوارا تھا، رزق میں برکت تھی۔ لیکن ایک رات ایک شخص آیا، بولا، اتنی محنت کیوں؟ دھوکہ دو، ملاوٹ کرو، ناپ تول میں کمی کرو، کاروبار چمک جائے گا۔ شوہر نے لالچ میں آ کر ویسا کیا، پہلے تھوڑا دھوکہ، پھر ملاوٹ، پھر کمی، کاروبار بڑھا، دولت آئی، مگر سکون گیا، دعائیں رک گئی، تہجد بیکار ہو گئی، بچے بگڑے، گھر میں بے برکتی چھا گئی، اتنا مال آیا مگر برکت نہیں رہی۔ بولی، ہر رات تہجد میں روتی ہوں مگر دل میں وحشت ہے، کیا حرام رزق نے دعاؤں کے دروازے بند کر دیے؟ بزرگ نے کہا، بیٹی، جب رزق حلال تھا تو برکت تھی، عبادت قبول ہوتی تھی، حرام کی آمیزش آئی تو عبادت رد ہو گئی۔ حرام رزق سے پلنے والا جسم جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو حرام کمائی گھر لاتا ہے بچوں کا اخلاق بگاڑ دیتا ہے، بیوی کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ عورت پھوٹ پھوٹ کر روئی، دعا کرنے لگی، یا اللہ، گھر میں برکت ڈال دے، آج سے شوہر کو روکوں گی، حرام نہ کرے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، حرام کمائی صرف دنیا برباد نہیں کرتی، آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 غلطیاں جن کی وجہ تہجد جیسی لاڈلی عبادت قبول نہیں ہوتی، قبولیت کے دروازے سے واپس آ جاتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں اچھی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کو حسد اور بغض سے پاک کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔